جو سنو گے حقائق سنو گے، قرآن اور حدیث سنو گے، کوئی ملاوٹ جھوٹ کی نہیں ہونی، محض کسیاں سے اکتفا نہیں ہونا۔ ان بنی اسرائیل لما ہلاکو قصوا، نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل جدو ہلاک ہوئے سن، برباد ہوئے سن، تو کسیاں پہ راہ گئے دے یا قلبی دی بالڑیاں کا قصہ سناوی، فلانے نے قصہ سناوی، نہ کسے وچوں نتیجہ حاصل کرنا ہے، نہ دین بیان کرنا ہے، نہ حلال حرام بیان کرنا ہے، نہ حکم شریعت بیان کرنا ہے، نہ برائی تو روکنا ہے، کوئی شے بیان نہیں کرنی، صرف کسے کہانیاں بنی اسرائیل یہود و نصارا دے اندر نبی پاک نے فرمایا جدو برباد ہو گیا سن انہاں دے ملہ جڑے سن وہ پھر اتنے گل دے سن زور رکھ لیا سی کہ کسے بیان کرو پیسے لگو تو چلو بھائی۔ تو سجنوں برائیاں تو نہ روکن دی نحوست اور عذاب، پہلو نحوست بیان کرنا، بے نحوست کی ہوتی کی نحوست پہنتی ہے، پھر عذاب بیان کرانگا اس امت واسطے کہ جڑے آندے نے ایسا عذاب تو محفوظ ہاں، حضور دی امت تے عذاب ہونا کوئی نہ۔ میں احادیث مبارکہ دے نال ایک نہیں دو نہیں تین تقریباً 5-7 حدیث سناواں گا اس کے بعد۔ رسول کریم سرکار کا فرمان علی شان تے ایک ہی کافی امتی واسطے، لیکن مختلف معنی مطالب جو مختلف حدیثیں ہیں انہوں نے وہ سنا کے تو انہوں وچوں جو عبرت کا سبق ہے وہ جناب تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سیانے بندے کا کام یہ ہوئی ہے، سیانے لوگوں کا کام یہ ہوئی ہے کہ دوسرے کو ویخ کے نا، دوسرے کا پیڑا حال ویخ کے عبرت پھڑ جان۔ وہ چبل ہوتا ہے جڑا بندہ آپ عبرت کا سبق بن جائے لوگوں واسطے، وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی دی امت نو سب تو آخر اسے واسطے رکھا ہے رحمت للعالمین دی رحمت دے صدقے کہ تساں پچھلیاں قوماں دے قصے واقعات پڑھ کے سن کے عبرت حاصل کریا جو تواڈے واقعات بربادی دے پڑھ کے کوئی عبرت حاصل نہ کرے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تھانوں بعد سجنوں برائیاں تو روکنا یہ بہت بڑا فرض ہے خدا کا۔ اللہ تعالیٰ دے جن نبی آئے یہ ہوئی فرض لے کے آئے، 1.25 لاکھ نبی دا فریضہ ہے برائیاں تو روکنا۔ 3 درجے دیں گے، پہلا ہاتھ نال روکن دا ہے، یہ انہاں واسطے دے جنہاں طاقت حاصل ہے، ڈیرے دا چودھری ہے، حاکم وقت دا، گھر دا وڈیرا ہے، مدرسے دا وڈیرا ہے، جتھے جتھے ان کا ہاتھ پاؤں ہے اگر فتنے کا انہوں خطرہ نہیں میرے مقابلے فتنہ اٹھ کھلوے گا، اندر ہاتھ نال بدی نو روکن فرض ہے۔ دوسرا جنوں اے طاقت نہیں اور وہ ایسے تھان سے ایسے لوگوں میں جنہوں ہاتھ نال روکے تو فتنہ ہو سی اتے زبان نال روکے، زبان نال روکے، یہ فرض زبان نال پورا کرے، مریچے کٹیچے پھر پرواہ نہ کرے جو سب اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے اوتے اسے فرض ادا کرنے دے اندر کیڑا کیڑا دکھ نہیں آیا۔ لیکن اس درجے دے بندے نو جڑا زبان نال روکن دا درجہ ہے خالی یہ اگاں ہاتھ اٹھاون دی اجازت نہیں۔ اگر یہ شبہ ہے کہ مینو اگر اگلیاں گال کڈی یا مارن دی کوشش کی تو میں لڑ پواں گا یہاں اندر واسطے پھر زبان نال روکن جائز نہیں رکھتا۔ وہ اپنے تے اتنا اعتماد رکھنا ہوئے کہ میں پٹھاں نال پی چھڈن تو بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاواں گا لیکن اپنی زبان نہیں روکاں گا چلائی۔ تیسرا درجہ وہ عام سارے بندیاں واسطے حاکم واسطے ہر کسی واسطے وہ فرض ان ہے کہ دل میں برا جانو، برائی
دل نفرت ہوے، جے یہ نفرت کراہٹ ختم ہو جاوے یہ گل نہ ہوے پھر میں اگر طاقت ملے تو میں طاقت ملے تو پھر بھی نہیں روکاں گا. ہاں جی، یہ اگر ان اندر ہے دل کے اندر ان کا خیال ہے کہ مینوں طاقت بھی مل گئی تو میں نہیں کچھ آخدا، تو یہ پھر بڑا وڈا مجرم ہے. اس درجے تو بھی جب قوم تھلے ڈگ پے نا تو اللہ تبارک و تعالی انہاں تے غضب ان پاندا ہے کہ پھر سارے دے دل ایک کر چڑھتا ہے. برائی کرن والے بھی تے برائیاں تو دور رہن والوں دے بھی دل ایک کر چڑھتا ہے. نہ انہاں وچ نفرت نہ انہاں وچ نفرت نہ انہاں دے اندر تمیز نہ انہاں دے اندر تمیز. جب دل ایک ہو جاتے ہیں تو پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ قدم فرماتا ہے کہ لعنت پا چڑھتا ہے دلوں کے اوپر. جب دلوں سے لعنت پی جائے نا تو پھر سمجھ جو ہوں یہ دل اللہ کی رحمت تو ہمیشہ دور، ایمان تو خالی، اللہ کے قدم جاؤ گے، حق قبول نہیں کرن گے، دین کی گل سنن گے نہیں. یہ دل دن ب دن پتھر واگو سخت ہو کے کافر ہو مرے گا، اللہ کے ہمیشہ کے عذاباں پھنس جائے گا. دنیا قبر حشر تین عذاب ہیں. جس دل کے اتنے رب لعنت پا چڑے نا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاباں دی انتہا کر چکی ہے. بس ہوں وہ کول اگاں عذاب جن ہو گئے تو پائی نہیں جائے گا. جس دل کے اتنے رب کی رحمت ہوئے نا لعنت نہ ہوئے، جس دل کے اندر وہ ہوتا ہے دل ایمان والا، جس دل کے اندر ایمان ہوئے گا حق قبول نہیں کرے گا، اپنے خلاف جاوے گا، سنے گا بھی صحیح. ایمان والا تسلیہ کرنا تے سمجھو اس دل کے اتنے اللہ تعالیٰ نے کرم کرنے نے یہ اللہ تعالیٰ سارے عذابوں کو بچا لے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. موضوع بڑے غور نال سمجھا جی. میں سمجھانا بھی تسا پہلی بار سننا یہ ممبر تو عام سنی دیا نہیں گلا سنیا نہیں کبھی. انشاءاللہ تو اول تو آخر تک آخے گا اج نہیں سنیے، ہر گل آخے گا اج نہیں سنیے. تو سجڑوں ہوں یہ گل نحوست یہ پی ہے برائیاں تو نہ روکن دی کہ برائیاں تو نفرت سارے مک جاتی. نفرت مکے تے دل ایک ہو جاتے، دل ایک ہو سے لعنت پی جاتی دلوں سے. پھر اللہ تعالیٰ وہ بندہ کفر والے پاسے ٹر پیا تو اللہ تعالیٰ غضب پائی جائے گا اندر سے، عذاب اترن گے اندر سے، ایمان نکل جان گے، برائی برائی نہیں لگے گی انہوں دل ہے، برائی نیکی تے نیکی برائی بن جانی ہے. یہ آخری درجے سے پہنچ جاتی ہے قوم سے، یہ حال بن جاتا ہے. اسی گل میں ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے نال تے نبی سونے دے فرمان دے نال. جی بولو سبحان اللہ. گل سمجھا نے قرآن حکیم فرقان مجید نے سانو بڑیاں بڑیاں گلاں سکھائیاں سمجھائیاں نے. قرآن حکیم خالی نہ تے احکام خالی بیان کرتا ہے نہ خالی کسے پچھلے بیان کرتا ہے. اندر اندر توحید دیا گلاں وچ، رسالت دیا گلاں وچ، حلال حرام دے احکام وچ 500 آیات تے حلال حرام دے متعلق ہے 500. پچھلیاں قوماں دے عبرتناک قصے وچ ساڈے واسطے حکمت دیاں مثالاں وچ، ساڈے واسطے جنت دوزخ دے تذکرے وچ، رحمت دی امید وچ، اللہ دے عذاب دا خوف وچ، سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس ایک قرآن وچ نازل فرما چھڈیا. ایک اور گل ہے کہ اساں اپنی اپنی مرضی دی آیت چن لئیے، ایک اور گل ہے ساڈے نزدیک ہن قرآن مجید جڑا نا پورا پڑھن پڑھان دی لوڑ ہی کوئی. تو سجڑوں قرآن دی آیت جیڑی سناون لگا نا میں پڑھی اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گل کی. بنی اسرائیل کی کیوں کی ہے؟ قرآن مجید یہود و نصارا دیاں گلاں اس واسطے چوکھیاں کرتا ہے کہ یہ پرانی تاریخ والی قوم ہے، ساڈے نالوں پہلو مستے سر دھرتی تے اللہ تعالیٰ نے نبی نال بڑھیا ہے، چوکھیا ہے. آخری نال ٹکر نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو آئے تھے نہ تھوڑا انہاں نال ٹکر لئیے. پھر اگاں انہاں دی تاریخ توڑ قیامت توڑی ساڈے نال نال انہاں دی چلنی چلدی پئی ہے. ہاں انہاں بختاں والے آخر انہی دنیا تے لعنت پوانی ہے کہ قیامت انہاں سورہ تے قائم ہو جانا. اس نتیجے سے انہاں بندیاں نوں لیا ہونا ہے جو اللہ اللہ کرنے والا دھرتی تے بندہ انہاں نہیں رہن دینا. جدوں نہیں رہن دینا تے رب آکھے چپو پھٹے نہ دے ہن ایک ہی نہ رہن دو، کرو قیامت قائم.
کیونکہ انہوں کی تاریخ پیچھے پرانی سی اگاں نال چلنی سی سارے نال انہیں سارے فتنے پاؤنے سن سانو تباہ کرنا سی کیونکہ دھد جہاں ہوتا ہے نا دھد وہ مجھ کے کھڑا نہیں نکل کے کبھی پلیت نہیں ہوتا وہ باہر کچھ ہے پلیت کر دی میرے مصطفیٰ دے صحابہ جو رب وحدہ لا شریک مولا دے دس رسول دے پاک نبی رسولاں دے پکے رہنے دے کافراں دی سنگت صحبت تو دور رہنے پیشاب جو نہیں نال لگن دتا تے حضرت بلال دے پاک لے آندے ہوئے لے گئے یہ کام انہوں کی طرف ہونے سن رب دے پاک قرآن بھی انہوں دیا گلیں جھوٹیاں سارے نال کیتیاں نے انہوں دیا شرارتاں ساریاں بیان کیتیاں نے انہوں نے عذاب عبرت نال گلاں ساریاں سانو سنائیاں نے اگاں ہونا کی وہ بھی نبی پاک سارا دس ہے کہ انہاں کچھ انہوں نے آپ کچھ کرنا ہے میری امت نال ادھر اللہ فلان کرنا سارا کچھ اللہ دے پاک نبی سمجھا دے دستے اس واسطے رہ کے تاکہ تساں خبردار رہیا جے میں دسی جانا ڈنگ نہ کھاویا جے بچ جایا ہن قرآن حکیم انہاں دی گل پیا کردا ہے بنی اسرائیل بھی پھر اس کو بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان اس سے آیت کی تفسیر حدیث کی کتابوں میں سنا ارشاد ربانی نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون اللہ سونا فرماندا ہے لعنتی بنا دیتے گئے لعنت پا دیتی گئی بنی اسرائیل دے کافراں دے اوتے یہ مطلب ہے جی اللہ کی خاص لعنت ہوتی ہے صرف کافراں دے اوتے بنی اسرائیل دے کافراں دا کارا بنا لیا ہے لعنت پا دیتی گئی ملعون بنا دیتے گئے بنی اسرائیل دے کافر حضرت داؤد علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ بن مریم دی زبان دے اوتے کی مطلب انہاں دی زباناں انہاں نوں لعنتاں پائیاں تا کر کے کئی بنی تے جڑے اصحاب سبت سن ہفتے دا شکار کرن والے جڑے سن انہاں تے لعنتاں پائیاں حضرت داؤد علیہ السلام نے تے او خنزیراں تے باندراں دی شکل بن گئے باندراں دی شکل بن گئے تے جنہاں تے لعنتاں پائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے او اصحاب مائدہ سن جنہاں تے دسترخوان اتریا سی انہاں تے لعنتاں پائیاں تے او خنزیراں تے باندراں دی شکلاں بن گئے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا فرماندا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم عیسیٰ بن داؤد تے عیسیٰ بن مریم دی زبان تے بنی اسرائیل تے کافر لعنتی بنا دتے گئے لعنت پائی کیوں سی رب سونا فرماندا ہے ذالک بما سوا کانوا یعتدون اس واسطے لعنت پائی جو کی کرتے سن اللہ دی نافرمانی کرتے سن وکان اللہ کانوا سب کانوا یعتدون تے حدوں ود جاندے سن حدوں تجاوز کرتے سن رب جڑیاں حداں مقرر کیتیاں ہویاں سن توڑ جاندے سن کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا جڑی برائی کرتے سن ایک دوسرے نوں روکدے نہیں سن ایک دوسرے نوں پاک نہیں سن کردے روکدے نہیں سن کہ نہ کرو شرم کرے کم نہیں کرن والا ہجی روکدے نہیں سن گال کبے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يصنعون اللہ یہ دو آیات سنائیں پہلے یہ لعنت کا بیان ہے ایک سبب کا بیان ہے کہ نافرمانی کرتے سن حدوں ود سنے نہیں سن ہن یہ ہے تو آیات ادھر ہن انہاں دی تفسیر زبان رسالت ہے ٹھیک ہے بولو بولو سبحان اللہ ہاں زبان رسالت تفسیر فرماوے تے ثواب آوے نا جی صدقے جاواں الرحمن علم القرآن عربی جو جاننا نا میں تو یسنعون سے یفعلون کا ترجمہ ایک ہوتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون جو کرتے سن اللہ فرماتا ہے بڑا ہی برا کرتے سن بڑا ہی پیارا کرتے تو سجنوں یہ ہن فرمان خدا سے تفسیر مصطفیٰ سے توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ قرآن تے بھول جانا جو ہے ایک بڑی گل نہیں ہوتی یہ حافظ آپ رمضان بھولے کرو تو تھڈو کیتی جاندے ہو توجہ نہیں مرضی یہ اللہ کا کلام ہے سمندر ہے ہاں بڑے بڑے جڑے اپنے آپ علمہ البیان رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے سورۃ الرحمان میں رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے انسان خاص انسان یعنی محمد عربی پاک کو پیدا فرمایا ہے علمہ البیان تے قرآن کا بیان سمجھایا ہے
مطلب یہ نکلیا تعلیم قرآن دی بیان مصطفیٰ دا ہوں سب کے جا سجنا گلا سمجھی توجہ نال انشاءاللہ العزیز جو بیان کرا گا قرآن حدیث نال نہ تے بکھر دے براتیاں کو کوڑ مارنا اے بکھر دے نا آواز آئی مومن ہوں پتہ نہیں کھوتے دی آئیے کتے دی آئیے کیڑی بلا دی ہے مینوں آواز نہیں آئی اللہ دا قرآن آیا ہے ساڈے نبی دا بیان آیا بکھر دے براتیاں دا مطلب نہیں ہاں جی اللہ سونے دے ولیاں دا مطلب پیر میرے علی شاہ ورگے لجپالاں دا مطلب ہے عام مطلب نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں روایت ترمذی دی ابو داؤد دی حدیث دیاں دو سیاستہ دیاں کتاباں انہاں وچوں مشکات باب الامر بالمعروف باب الامر بالمعروف دے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماؤہم جدوں بنی اسرائیل گناہاں وچ پئے انہاں دے عالماں انہاں نوں منع کیتا روکیا فلم ینتہوا رکے نہ کرن والے بعد نہ آئے جدوں نہ رکے فجالسوہم فی مجالسہم عالم انہاں دے پیر انہاں دے جڑے راہبر سن کی کیتا انہاں جالسوہم فی مجالسہم انہاں دیاں مجلساں وچ اکٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے برائی دیاں مجلساں لگیاں نے وچ بیٹھے نے ہن روکن بند نے آکلوہم کٹھے کھاندے نے وشاربوہم کٹھے پیندے نے اے انہاں کام کیتا انہاں دے عالماں نے تے انہاں دے راہبراں پیراں نے اللہ دے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض اللہ تعالی نے انہاں دے دل ایک کر دتے او بان کھلون کٹھے پین دے نال دل ایک ہو گئے جو جے کرن والے نے سن وہ جے جڑے عالم کھڑنا دے سن میرے شکلاں دے فرق رہ گیا یا مسلیاں دے فرق رہ گیا اینو چند مسئلے ہوندے سن مسئلے نہیں کھڑاوندے باقی اندر دا کھاتا ہے کہ بن گیا سی نہ انہاں نو پتہ سی حلال حرام کی ہے نہ انہاں نو پتہ سی حلال حرام کی ہے دل ایک ہو گئے پلیتی نال گئی سارا گند ایک ہو گیا دودھ پانی نال جاوے کون وقت نہ پھیڑے جویں دودھ پانی نال جاندا ہے اس طرح حال بن گیا دودھ پانی شاد پانی پیشاب نال جاوے تے کون نہ پھیڑے ایک حال ہو گیا سارے دے دلاں دا رب دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی بن مریم اللہ تعالی نے انہاں تے لعنت پا دتی حضرت داؤد تے عیسی بن مریم دی زبان نال انہاں تے لعنت پوا دتی ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون توجہ ہے بولو 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 سبحان اللہ میں پورا ملک پھرنا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال مینوں سنن والے ملتے ہیں سناون والے مینوں سنن والے تے تڑپدے پے نے میرے یار گل کھڑی ہونی چاہیے جو بندی بھی سنتے ہیں شیعہ بھی سنتے ہیں سارے سنتے نا میرے یار بھاوے جنوں مرضی چھڑدا کسے نہیں چاہتا تو صحیح ہے ایمان گل میں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سمجھا جے گل نبی پاک سرکار انہاں دی گل کیتی تے آپ سرکار ٹیک لا کے تے سو رہے آرام ہمارا سن ٹیک لا کے لیٹے ہوئے سن ٹیک لا کے اینی گل انہاں دی کیتی ہن اگوں گل سونے نبی اپنی امت نو کرنی سی تے فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متقیا سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے پہلو ٹیک لا کے لیٹے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے نبی اپنی امت کو خطاب فرمایا جاگ کے سونے نبی اٹھ کے سنایا یہ نازی ادا سامنے دے پاسی شکی اول رہے دے بول سبحان اللہ میرے محبوب سرکار دی ایک ایک ادا قرآن گئے سرمدی دی روایت دے لفظ نے لا کلا والذی نفسی بیدہ ہرگز نہ
والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات دی جے ہاتھ وچ میری جان ہے. یہ نبی فرما رہا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات دی جے ہاتھ وچ میری جان ہے. یہ نبی پاک اپنے اکثر خطبے کے ارشاد فرماتے سن. کیوں بولتے کھڑے یہ قسم کیوں سرکار اٹھاندے سن؟ اس واسطے کہ جان دے ڈر تو جڑا بندہ یہ سمجھے کہ بندے میری جان کٹ لیں گے، وہ ڈر تو حق نہیں بولتا، سچی گل نہیں کرتا، گنڈی مار جاتا ہے. نبی پاک اس واسطے فرماتے سن جو مجھے ہو یہ نہ سمجھا دے، جو میں یہ سمجھنا کہ میری جان تھوڑے ہاتھ میں سمجھنا میری جان میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لہذا میں ڈرنا صرف ہوں کہ تھوڑے تو نہیں. ہوں جڑی گل کراں گا میں رب دی جے اتری ہے اوے سنا سکاں گا، میں تھوڑا لحاظ نہیں فرمائی نہیں. میرا ممبر رسول کا وارث بنے نا، یہ سنبھالنا سوکھا ہے، یہ ذمہ داری نبھانا بڑا اوکھا ہے. ہاں جی یہ تو جلدی میرے بھاج باجے میں بھاج باج کے جان سنا تھا نال مجبوری نالے دے آیا پھرنا ایمان نال. ہاں جی یہ سمجھ کے کہ یار یہ چاہے چار گلا اللہ تعالیٰ دیتی ہیں کہ نہیں سنا گا تو نہ کسی کسی فقیر اللہ کو دیتی ہیں تین کسی اللہ کے فقیر سمجھائیں رب کا فضل ہو یا اس کا رب کا فضل پوچھا. یہ تو ڈر نال اس سے ماننا نہیں کہ میں تو بارے جب پڑھیا ہے نا بھی کیوں کرائے گا جان نکل گئی ایمان نال بھی کر دینا چاہوں. اس ممبر رسول دے وارث دا حق بن گئے وہ بھی آکھے ہمیشہ قسم ہے مینوں اس ذات دی جے ہاتھ وچ میری جان ہے. یہ گل کرے لوکاں نوں کان ٹکا کے صاف رکھ دے وے ہاں میں تہاڈے تے نہیں کردا، میں میری گل کرنی ہے مولا تو ڈر کے کرنی ہے بھاوے چوری رانی بھاوے راہ ساڈے مقرر تے کبھی نہیں آندے. یہ قسم کبھی کھادی نہیں، وہ ایک قدم کبھی کھائے قسم کھانے نہیں کہ لو بھائی میں قسم کھا کے آنا میں کسی کی پرواہ نہیں، میں گل کر دیا کیوں تو نبی پاک سرکار کی سنت سے کیا ادا کرنا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے تو آمین. توجہ نال بولو سبحان اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، ابو داؤد کے الفاظ ہیں واللہ لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنکر ولا تأكلن ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأكلنه على الحق حتى ولا تأكلنه على الحق حتى ولا تكثرنه على الحق كثرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليجعلنكم كما لعنهم. میرے نبی نے فرمایا قسم اللہ دی ضرور نیکی راہ کیا جائے، برائی کو ضرور روکیا جائے، ظالم دے ضرور ہاتھ نہ پڑیا جائے. والا تاخذون على يد الظالم، ظالم دے حق نہ پڑیا جائے، والا تاخذونه على الحق اطاع مار کے حق پہ لا کے دے، والا تکثرونه على الحق کثرا تے حق میں چلن دا انہوں پا بد جا نہیں تے پھر کی ہوئے ہن او نحوست بیان کوئی ہوندی ہے. رب کی کرنا تھوڑے نال یضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض، اللہ تھوڑے دل ایک کر دے گا. وہ دن انہاں دے ہوئے سن تھوڑے دل ایک کر دے گا. ثم ليلعننکم کما لعنهم، پھر رب تھوڑے تے اوویں لعنت پا چھڈے گا جویں بنی اسرائیل تے پائی. یہ کی سنایا بولو، یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اسے کی فرمایا گیا؟ پہلا پچھلیاں کی گل سنائی گئی، انہوں نے عالم روکیا، عالمہ روکیا، قوم نہ روکی. عالمہ کیا چھڈو مرکی روکنا، ہم پیالہ ہم نوالا ہم مجلس برائی ہوتی ہے پہ کٹھے بیٹھے روکنا بند ہے ہاتھ مدد سے گپ شپ شروع ہو. وہ ہوں انہوں نے ملا انہوں نے پیر وہ رل گئے عوام دے نال جدوں تے کھانا پینا تو نفرت جیڑی پی ہو گئی مک نفرت مکی تے دل ہو گئے. شکل وکریاں تے مسئلے ہے کر لیکن اندر ایک بنیا پیا جدوں دل ایک ہوئے نے اللہ انہوں سے لعنت کی تھی اس لعنت کا نتیجہ نکلیا کہ ان پتھر دل سور بنے کہ 70 نبی ایک ایک دہاڑ شہید کرتے سن. جیڑا حق کی گل کرنے والا نبی کا وارث ہوتا سی کرتے سن. جدو واری سید لمبیا دے آمن بھی آئی اما حلیمہ دے کول آپ ہالے بچے نے اس لیے سورا پتہ ہے کہ ہے
نبی آخر الزمان وہی ہے جنیا سکا شانہ اصا کتابیں پڑھتے رہے ہیں انہاں بے غیرتاں بندیاں تے انہاں دے سرمایہ داراں تے حکومت والے سورا رل کے مشورہ کیتا مارو اینو قتل کرو بال چھوٹے نو قتل کر کرو چنگا جے حلیمہ دے کول بڑا ہویا تے ساڈی حکومت سرداری تے فرق آ جاوے گا حالت کو لکیل دل لانتی دی نشانی ہے نا پڑھی نہیں کھڑے نے کہ یہ آخری رسول نے انہیں پوری دنیا دے تے ہدایت لے آنی ہے تو تساں کتے کتے مارنا ہو فرمائی لیکن دل جو لانتی تھا لانتی دل دے وچ کبھی اچھی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی ہویا جو انہیں پٹھی سوچ اندی سیدھے پاسے سوچ جانی نہ گئی سوچ آگے مقابلے سید الانبیاء پاک کے مقابلے اج ہر زمانے کی لانتی برائی انہوں نے پوری دنیا نو کھنگی تے رکھ کے دلیل کرنے کا کام انہوں نے کو جہنم دے سب تو بڑے وارث وہی اللہ رسول دے ہمیشہ دے کائنات دے دشمن وہی اللہ فرماتا ہے حبیبہ جڑا تھا قرآن اتاریا ہے یہود نصارا زیادہ جڑے نے اس قرآن نو دیکھ دیکھ کے روزانہ تے حق دی دشمنی تے ودے جان گے ودے جان گے ودے جان گے نہ گھٹنا کونیوں اے دلاں تے لعنت جو پائے گئی سجنا اے بندہ گناہگار ہونے ہو جاوے لیکن پہلے نہ بنے سمجھ لے کبھی نہ کبھی رب رحمت فرما اچھا ہوں انہوں کی گل سے نبی سرور کی سانو کی فرمایا نیکی کا ضرور آخیا جی برائی تو ضرور روکیا جی ظالم دے حق نپ لیا جی ان حق سے چلن کا پابند کریا جی وہ جتنے طاقت ہوے وہ چودھری ہوے تو انہوں تھلے والوں کی طاقت ہے گھر والا ہوے تو گھر دے طاقت ہے وہ برائی کرنے کے حق نپ کے روک سکتا ہے وہ حاکم جڑے نے حاکم بنانا فرض کر دے آپ ہی حق دے چلن دوسرے دے کردا ہے خلاف کام تے حاکم ہتھوں نپ کے انہاں نو حق تے چلا چھوڑے او جنہاں نوں رب طاقت بخشی ہے حاکم نوں سیدھا کر سکدے نے او پاک حسین دا ہاتھ نہ چھوڑے ہاتھ نہ چھوڑے حدیث رسول توجہ نہیں فرمائی اچھا ہن ایتھے میں گل کرنا عوام آندی ہے لوگ اج آتے ہیں کہ صحیح ہر کسی اپنی قبرے جانا ہے کسی نو کی کچھ آخنا چھڈو کیوں کسی دے مگر پی جاتے ہیں جے کوئی روکے تو کی بھوکتے ہیں صحیح کی اسلام پہ ان کا مذہب ہی نہیں جا تصا سوچ کے اسلام پہ آتا ہے کسی نے کچھ نہ آخو آپ اپنی قبرے جانا ہے بس تو آپ قابو کر کے کر لے نا سید الانبیاء جس نبی دی امت ہاں او نبی فرماون ہاتھ نپ لو کی مطلب جے طاقت دے تے ہاتھ نپ لو ظالم دا اونوں حق تے چلا چھڈو نیکی دا آکھو تے برائی تو روکو امت بکے امتی بکے کہ آپ اپنی قبرے جانا ہے کسی نو خود نہ آکھو نبی فرماوے ہاتھ پھڑ کے حق تے چلاؤ میں پوچھنا ہے امت نبی دے مقابلے وچ آئی کیوں ہے توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ گل ہے یار کتنے اپنی کمرے جانا تو گنڈڑی سنبھال تین چور نال کی تو اپنی نہ بیڑ تین ہور نال کی نبی پاک کی فرما رہے ہیں وہ ہاتھ نپن جوگے نہیں تو اتلا حکم تو پورا بندہ کرے گا جو روک لوے زبان نال روکے حسین جو ویکھیا ہے نا جو خط میرے آئے نے تو لوگ نال نے طاقت بن دی ہے کہ میں یزید ظالم کا ہاتھ نپ لوا گا اٹھ کے نپنا توجہ نہیں فرمائی لیکن جب پتہ لگا سارے نس بچ گئے نے پاک حسین دے ہاتھ نپن والا کام وہ چھڈیا تے زبان تے نہیں روکی یہ فرض تے مڑ بھی ادا کیتا ہے انکار ضرور کیتا ہے کہ میں بیعت نہیں کر سکتا حسین پاک دا ہمیشہ قائم رہے ہوں کھجڑا صدقے جاواں ورنہ فرمایا یہ کام نہیں کرو گے تو دل لائق کر دے گا پھر پیر ان کا خندیر بن بیٹھے گا نہ انہوں پتا ہونا برائی کی نہ حلال کا پتا نہ حرام کا پتا بن بیٹھے گا نہ انہوں پتا ہونا برائی کی نہ حلال کا پتا نہ حرام کا پتا
تمیز رہنی ہے نہ عوام کو تمیز رہنی ہے. دل ایک ہو جان گے, دل ایک ہو جان گے, پھر آخرت پھر رب کی کرے گا لَيَلْعَنَنَّكُمْ, پھر لعنت پا دے گا جی میں انہوں نے لعنت پائی تھی. جب رب کی طرف لعنت پہ جائے رحمت کو دیر ہمیشہ واسطے دور ہو جاؤ, پھر عذاب آ جاتے نہیں. رب نے عذاب آتے نہیں, رب سونے دے عذاب کوئی ایک طریقے دے نہیں, ایک منکی دے نہیں, ہزارہ منکیاں دے عذاب ہوتے توڑ نہیں. پر سجنا ساڈا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارک دی, اس حدیث مبارک دی تشریح فرماندے ہیں فارسی اشیاءۃ العلماء شرح مشکات کے اندر فرماندے ہیں فسر ہر آئینہ لعنت میں کنا رسولا چنانچہ لعنت کر بنی اسرائیل کا بعد یقین بعد یکے عظیم دو چیز واقعات تکان یا امر معروف و نہی منکر کردن یا خلق کردن خدا تعالی دل ہارا بیتی کر لعنت کردن ہاں ہو جانا لے ایک کام ضرور ہو جانا لے جے تساں نیکی دا آکھنا تے برائی کرو کرنا اے پورا کیتی رکھو گے پھر لعنت تو بھی بچے رہو گے, دل ایک بھی نہیں ہون گے. جے ایک کام چھڈ دتا تے پھر دل ایک بھی ہو جان گے, لعنت بھی پا جاوے گی. معلوم ہوا سمجھنا ہے رب وحدہ لا شریک مولا دے اساں کو چوکھے نہیں لگدے, او بھی مخلوق سنگ رب دی ساری مخلوق رب دیاں, او بھی رب سونے دے کچھ دے دشمن نہیں سن. رب سونا وحدہ لا شریک مولا ہر کسی نوں فطرت اسلام تے پیدا فرماندا ہے, لیکن انہاں کیوں دشمنیاں نہیں کیوں لعنت انہاں دے دلاں تے پیاں. انہاں رب وحدہ لا شریک مولا دے نال ٹکر لئی اللہ وحدہ لا شریک نے فرض ختم کیتا, نیکیاں دا آکھنا برائیاں تے روکنا دے طریقے ختم کر دیتا تے دل کو گئے لعنتاں پے گئیاں. پر سجنا نبی پاک سرکار نے دسیا فرمایا میں رحمت للعالمین لے کے دھوکے وچ پے جاؤ کہ اساں جو مرضی کران گے اساں اللہ دی رحمت جاواں گے. رب نبی سونا دی رحمت للعالمین نا نا او تساں رب دا فرض پورا کریا جے, دل ایک نہ ہون دیا جے, پھر اللہ دی رحمت دی رہو گے, میں نبی دی رحمت دی رہ جا. جو ہے بولو بولو ہاں تن تو انہوں تقریریں سنائی نا جناب کیا تو رحمت والا ہے, وہ تو جو رحمت والا ہے. قاسم جی جان لو, قاسم جی ایک مقرر ہے علاقے کا مشہور حضرت. میں لوٹا گیا تو اتنے میں نے بلوچا تقریر کر کے آیا ہے جن کے کول آیا ہے نا وہ کاروبار کرتا ہے پھٹی کا کپاہ کا, وہ لا کے کم سی بھی 40 شیر سے اس 30 شیر تولنے, وپاری نے 40 کا 30 تولنے. اچھا ہوں وہ جب قاسم صاحب بیٹھا نے تقریر پہ پچھو چٹھی کی تھلی وہ آخیا جناب یہ دیکھو جن کے کول بیٹھے ہو یہ 40 کا 30 تولتا ہے. اب وہ کی تھا اس بچاؤ لوگ لوٹا نے بلوچا دے میں نے کہنے لگیا تھا بیٹھا تقریر آتا ہوئے رب اس دے کپڑے دیکھے گا یا نبی کا ملا وہ جڑا سور چلانے والا سی نا کپڑے والا انہیں روپیہ 100 کڈیا جیندہ رہ جیندہ رہ. میں کہ ہوں اپنے جیونا آپ جیونا تو آپ دیں گے جی میں کی مطلب میرے ہاتھ سے بھوکیا کور روپیے 100 میرا رب کریم. ہاں کدی ممبر رسول دے وارث وہ سن جہے ہزار روپیہ کے لالچ سامنے آتے سن ٹھوکر مارتے سن, میرے والی کو پرواہ نہیں کرتے. کدی یہ کتے بلے متے لا کے 100 روپئے کا مطلب نہیں ملاد حضور دے ویکھ گھبرا ویکھ جڑے سور یہ سنیا انہیں آخنا ہے پہلو 30 تولتا تھا ہوں 30 تولنا نہیں پھر تک کرانا بہادر کا تو ملاد وہ تیری جیب چکا ہے اپنی جیب جہاں وہ 20 شیر تولتا رہا. میری گل انہیں جو 10 شیر ہمیشہ گھٹ تولے وہ روپیے کٹھے ہوتے رہے انہوں نے کچھ آپ رکھے 2-4 دے گا جب ہوں کی مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ مال سے لوگوں کا تو ملاد ہوتا کہ نہیں یار توجہ نہیں فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں کیوں آخے گا یا اللہ میں ملاد کر رب رب فرمائے گا صحیح نا ملاد تو کرا ایسے لوگوں کا ملاد کرا توجہ نہیں فرمائی. ہوں میرا مطلب ہے کہ سرکار نے کرا ملاد ویسے لوگوں نے کیوں دے وہ تو ملاد کرے توجہ نہیں فرمائی. آپ کو سبحان اللہ اور سب کے جان سن لے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار کے حکمران فرمان والی شان سننا جنہاں دے اندر آیا کہ کم جب چھڈیا جاوے گا اس نے نام طرف پا کے عذاب کے لے آوے گا. یہ امت نوں آکھیا گیا دھوکے وچ پایا گیا نا مراد پورے بکواسی متھے لگ گئے انہاں بکواسا مار مار کے آکھیا حضور دی امت رحمت والی یہ عذاب تو معفو ہے
عذاب نہ ہونا ہی نہیں، عذاب نہ ہونا ہی نہیں، انہاں دے عذاب دا کی تعلق ہے؟ ایتھے بخشے، قبر وچ بخشے، رحمت والی بخشے، ہر پاسے عذاب تو محفوظ ہوں گے، ایک پاسے انہاں دی پکڑاں دا، پھر ایک پاسے میرے پاک نبی نے فرمان دا اور سندا جا حدیثاں سنلا دے گندا جا مشکات شریف دے حوالے نال تمنی ابو داؤد سے حدیث دے حوالے نال حدیث سنا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں، حج مشکات باب الامر بالمعروف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر ولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعونه ولا یستجیب لکم وفی روایت الترمذی فتدعونه فلا یستجیب لکم۔ حضرت پاک نبی سرکار فرماتے ہیں قسم اللہ کی میرے ہاتھ میں میری جان ہے، نیکی کا ضرور آخیا جائے، برائی تو ضرور روکیا جائے، یا پھر جلدی جلدی اللہ تعالی نے عذاب بھیجے گا اپنی طرفوں، پھر ان کو دعا منگو گے تیرا قبول نہیں فرماوے گا، دعا منگو گے تیرا قبول نہیں فرماوے گا۔ یہ حدیث مصطفیٰ سرکار دی ہے، تفصیل تشریح ہے کتاباں میں حدیث حدیث بڑے بڑے اماموں نے لکھی ہے، مطلب صاف ظاہر کیا ہوتا ہے کہ یا نیکی دا آخیا جائے، برائی تو روکیا جائے، جے ایک کام نہیں کرو گے تو اللہ جلدی جلدی عذاب تواڈے تے کر دے گا، عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے مولا ٹال دے، رب ٹالے گا نہیں، عذاب نہیں ٹالے گا، رب سنا دے، مجیب الدعوات دعا سنن والا قرآن چاہت رہے ادعونی استجب لکم، میں دعا قبول کرنا، لیکن انہیں بھی شرط رکھیاں نے، وہ شرط انہوں نے بڑی شرطیں ہوئی، نیکی دا آخرا تے برائی تو روکنے والا کام جے کرو گے، پھر دعا کرو گے تو رب قبول فرمائے گا، چھڈ دو گے تو دعا قبول بھی نہیں ہونی، تے عذاب بھی چھیتی ہونا ہے۔ ہن چھیتی عذاب آمن کا مطلب کی ہے؟ چھیتی عذاب آمن کا مطلب کہ دوسری حدیث کے نال بیان کرنا، چھیتی کا مطلب دوسری حدیث سے عام سمجھا دیتا گیا ہے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشکات باب الامر بالمعروف سے معروف حدیث ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دے صحابی حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا ولا يغيرون الا اصابهم الله من قبل ان يموتوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کوئی بندہ کسی قوم میں گناہ کرتا ہے، وہ طاقت رکھنے کے باوجود انہوں روکتے نہیں، منع نہیں کرتے، بدلتے نہیں، طاقت بھی ہے کہ منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، انہوں نہیں کرتے تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے مرن تو پہلو عذاب قبل ان یموتوا، یہ حدیث کے الفاظ نہ ہو اکھا کٹ نک کٹ زبان کٹ کن کتے سر کٹ کتے اگے کٹ نہیں تو پھر جڑا کوڑی دا پتر تیرے اگے سور مارے تو حضور دی امت عذاب آوندا ہی نہیں تے آونا ہی نہیں، لکھ لا کے انہوں تے وقا کجرا آ حدیث نہیں بیٹھا تو کی مکیاں وہ نہیں فرمائی جانا دنیا دی سامنے دو مرا تو پہلو رب عذاب، تیسری حدیث اور ودا وہ بھی مشکات شریف باب الامر بالمعروف، حوالہ پورا تا دینا وا کہ جنہوں نے اس ممبر سے بہانا نصیب ہوا ہے وہ جا کے جو انہوں کو کتاب ہوگی فروڑ کے اگے رکھ لے اپنی مسجد کے ممبر سے بہ کے یہ پڑھ سناو تو کچھ سے حق ادا ہو جائے۔ اوحى الله عز وجل الى جبريل عليه السلام ان اقلب مدينه كذا وكذا باهلها فقال يا رب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال فقال اقلبها عليه وعليهم فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالی وہی فرمائی جبریل والے، جبریل علیہ السلام والے فلانا فلانا شہر غرق کر دے، الٹ دے، نیچے شہر والے دے شہر دیا عمارتوں تباہ کر دے۔ انہیں عرض کی جبریل امین علیہ السلام نے مولا اس شہر کے اندر ایک بندہ تیرا واسطے جنہیں طرفت عین اکھ جھمکن دی دیر تک، اکھ جھمکن دے وقت وچ بھی تیری نافرمانی کبھی نہیں کی، گناہ نہیں کیتا۔ رب فرمایا انہوں بھی نال پلٹ، انہوں بھی نال غرق کر دے۔ مولا کریمہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط،
ان کا چہرہ کدی میری وجہ نال ناراض ہو کے وٹ نہیں تھی پاتا، میری وجہ نال انہوں غصہ نہیں تھی لگتا، میرے خلاف کام ویکھدا سی، اندر دل چ نفرت نہیں سی آتی، غصہ نہیں سی آتا، یہ نال پلٹ دے۔ یہ مطلب یہ نکلیا جنہوں طاقت نہیں روکن دی، مال تے جان دا ڈر انہوں ماری جانا ہے، آخری درجہ انہوں کا یہ ہر برائی دے نال دل کے اندر نفرت ہوے، سڑتے رہے، متھے تے وٹ ہوے، برادری پکبرا کر لیں، کھانا پینا وکھرا کر لیں، انہیں بنی اسرائیل مانگو، انہوں نے آلما مانگو، کھانا پینا محفل کٹھیاں نہ ہو، جی جان جتھے جان تو پھر حق ادا کر بولن دا، جی نہیں بول سکتے تو پرا ہو جان، متے تے وٹ چڑھائی رکھن تے آکھن مولا جی سانو طاقت دے چھوڑے تے اساں ہاتھ نال روک چھڈاں گے ہوئے رب سونا جب کسی شہر میں فرق کرے گا اس حدیث کو پتہ لگتا ہے انہوں بچا لے گا۔ نہیں تو پھر تصویر پھیرن والے بھی نہ بھائی مان یہ اپنے خلاف اپنے پتر نو چلتا ویکھدا سی آندا سی اوتری دیا میں تینوں آپ کیتا ہے، میری ہر کام کی جائیداد تو سارے گئے، میں تیرے کسی قول فیل کا ذمہ دار نہیں۔ خبر اخبار جیتی کھڑا ہوتا سی جب یہ خلاف یہ پتر ہوتا سی یہ جمن والا سی، میں بناو والا تھا، میرا حق انہیں بنا چکا بھائی نے کیوں بھائی چڑھتا گسا کرتے ہیں آپ گالا کٹتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا چشتی آپ گالا بڑی کرتا، میں کہتے ہی اپنی گالا بھی چیتے ہیں آدھا میں کہ جدو گلے نا تو کام نو پتر نو تو فلم وال ٹر جاوے تے ہانڈی کھلوتی ہوے چڑی ہوئی وچ سبزی نہ پوے یا پہ جائے تے تیری رن بکال مرچا چوکھیاں پا پوے تے اوندیاں پہلا فکرا کی بولنا ہے جدو منہ وچ برکی اوندی ہے کتیے تیرے نال گاہ کر کے پھس گیا۔ اچھا جویں دی تو کتی ہے اوویں دی نسل کتی بنی اینو آکھیا سی اینجا اے ماں دیاں فلماں بنا او چھوڑا ہا بغیرتا کی بولیا ہے سونے سونے میٹھے میٹھے کلمے شریف۔ اچھا مرچاں ہانڈی چوکھیاں پین بختاں والے نوں فوراً مرچاں لگ جان، اللہ رسول کے خلاف ہوئے یہ برف لگ جاتی ہے مرچا لگن کی بجائے۔ توجہ نہیں فرمائی ہوئی۔ اچھا یہ دسو ماں پیو جمدے نے کہ بنا ہیں؟ یہ ماں پیو اولاد بنا ہوتے نا تو کوئی ماں پیو بے اولاد نہ ہوں جی ہزار بے اولاد لگے پھرتے نہیں نا تو دستا ہے تو جمن والا ہے بناو والا میں حیا کر، میرا حق تیرے نال چوکھا ہی، تیرا حق بھی میں بڑھایا، میں بلائی کھڑا میری غیرت بجائی کھڑا تا کر کے حکم پہ ہوتا ہے کہ جن نے اک چمکن دی دیر نہیں نافرمانی کی تھی وہی تسبیح ہے جی پٹھی پھیرتا رہا، یہ صحیح تسبیح پھیرتا تو یہ دل کے اندر غیرت سبحان اللہ، یہ وہی تسبیح ہے جی ادھر پھرتی رہے پر دل سور دا سور ہی رہے۔ سلطان فرماندا ہے تسبیح پھری او پر دل نہ پھریا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لے نہیں علم پڑھ کے
کی لے نہیں دلیا ڈر کے جاب بنا خود جمی بن پاؤ ہمیں لال ہوئی کر کر کے سڑکے جانا اور حدیث سنا سڑکے سڑکے سونے کے میٹھے میٹھے بول سنا مومنا وکھرا کرتا جانا منافقہ نکالتا جانا خوش نصیب خوش نصیب سادے جٹا سکونی طبقہ تیرا دشمن ہے پر نبی تیرا تھا جانے تو میں تیرا سمجھنا میں تین پچھاڑنا میں بڑا تین جاننا قسم خدا دی کر کے آنا دین دی پچھان ہی تو تیرے جی عزت دی پچھان ہی تو تیرے جی کوئی درد خدا دے پاک محبوب کا کھلوتا ہی تو تیرے جی ملک دی ہمدردی کھڑی ہے تو تیرے باقی اتنے دلے نے بے غیرت نے سور نے کتے نے بلے نے چوہے نے وہ کٹن والے نے وڈن والے نے انہیں انسانیت نہیں نظر آتی نبی سرکار دے دین دے شان سے پروانیاں کو ڈگتا رہنا تو میں تیرے بچوں ہی رہنا ایمان کا ہاں یہ ایک اور گل ہے کہ اج بندے جانور سے جانور میں بندہ پیا کھینتا ہے ہاں جہاں گٹر چ بڑا نکلتا ہے باہر گٹر چ بڑھ کے گوتا مار کے سر سے خرید کے باہر نکلتا ہے اگلے میں کہتا ہے تیرے تو پسینے چ بوجھ بڑی وے میں تو تیرے نال کھلو جی آپ کتوں نکلا ہوا دو کہیں نہیں آؤں یہ وہی گل ہے بے نکیاں کے پنڈ چ مر گیا نکا وہ ہوں جنہیں وہ ہے جو سارے بے نکے سامنے کنجرا کھڑا کو نکو ادو جائے تو نکو ادو جائے تو نکو ادو جائے تو نکو بیڑا کر کے جائے نک کی بھائی شاید نے کہا سکولی بے نکو متے لگا بے نکے اترے ہوں نک والا جا ویکتے ہیں کوئی عزت والا کوئی دین والا وہ پیچھے ڈھول چک کے جنہوں نے رن اولاد جو نہیں میں اگلے دن گیا پھر اس علاقے تقریر سے آیا پورا لوٹن روڈ اتنے ویکیا مرغی دیسی لگی پھر 9-10 بال ہوتے نکے نکے چوچے وہ جہے بال جان اسے نال جائے اتوں کوئی بلا ویکے تو پر کھا کے کھڑ لگے فورن کٹ کر کے کھوڈے چ لکانا شروع ہو جائے میں دیکھ کے مرغی سے بڑا حیران ہوا اللہ تعالیٰ میں سوچنے والا عقل سے دیتا ہے میں سوچنے لگ پیا مولا یہ اپنے بالوں پرا نہیں ہو دیں اتوں ویکتی ہے کوئی شاید فارم پرا کے تھلے لگاتی ہے یہ کوئی بھی ککڑی ہے جی اتنے بیٹھی ہے فارم میں اندر بال کا پتہ ہی کون نہیں ہے کیا پھر میں آخیا یار میرے رب ہر طرح کے بندے کے واسطے جانور بنائے نے تاکہ مثال سمجھا چھوڑے ککڑی دیسی جہی ہے یہ ہے دیسی بیبی یہ ہر وقت بالا دو ترا دے بال دو پھر میں آخیا یار میرے رب ہر طرح کے بندے کے واسطے جانور بنائے نے تاکہ مثال سمجھا چھوڑے ککڑی دیسی جہی ہے یہ ہے دیسی بیبی یہ ہر وقت بالا دو ترا دے بال دو رہتا ہے جی وہ فارمی ککڑی ہے نا یہ ہے سکول وقت والی بال اٹھ آما دفتر لگی پھرتی ہے اور سمجھ لگی سانو دیسی چاہیے فارمی کوئی سانو اونجیاں چاہیے نے جی گود کوئی محمد بن قاسم پال پائے چلو سبحان اللہ ہوں
اور صدقے جاواں توجہ فرما میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی اور حدیث روایت کرنے والیاں سیدہ صدیقہ پاک نبی دے حرم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی باب الامر ایک ابو ترمذی شریف ابواب الفتن کی حدیث ہے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یقین فی آخر هذه الامه خط ومسخ وقلب قالت قلت یا رسول الله انا اهلك وفينا الصالحون قال نعم لا ظهر الخبث وفي روايه لا ذكر الخبث عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک سرکار نے فرمایا سمت آخر کے اندر ہدی زمین دھستے عذاب آئے گا شکل میں عذاب آئے گا آسمان کے پتھر پر فرنا عذاب آئے گا قالت قلت یا رسول اللہ بارک کی یا رسول اللہ ان اهلك وفينا الصالحون ہمارے اندر نیک ہوں گے پھر یہ سارا برباد ہو جانا گے نبی پاک نے فرمایا نام میرا ظہر الخبث ہو وفي روایت لا ذکر الخبث ہو فرمایا ہاں جب پلیتی زیادہ ہو جاوے گی جدو پلیتی کی مطلب پلیتی دکان والے چوکھے بچن والے ہو گے تھوڑے تو پھر اللہ تعالی کتنا ہو گیا بولو 4 یا 3 پچھلی شمار کرو پہلی تو 4 ایک ہوں حدیث پاک سنانا جس اندر بڑی تفصیل نال بیان ہوا بڑی تفصیل نقشہ کتیا کرے تھوڑا بولو بولو اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ سرکار فرماتے ہیں نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا تخلل فیودے والا اذا تخلل فیودے والا حدیث سن کر ایمان تازہ کرا سبحان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا اذا تخلل فیودے والا جدوں مال غنیمت دے نہیں اپنی ذاتی مال ملکیت بنا لیا جائے گا بل امانت مغنما امانت مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر دیتی جائے گی بس زکات مغنما زکات نو چٹی سمجھا جائے گا بس علم ملے گا دین واسطے نہیں علم پڑھیں گے تو دنیا واسطے پیسے واسطے عہدے واسطے منصبات نوکریات ملازمتات دین واسطے نہیں حق میں بیان واسطے نہیں آپ چلن واسطے نہیں عذاب کو بچن واسطے نہیں ہدایت برا بخان واسطے نہیں علم ملے گا دین عطا جو امراتا ہوں بندہ اپنی غلام کی گل منے گا اقا امہ ماں دی نافرمانی کرے گا ماں دی نافرمانی کرے گا اپنا صدیقہ اقصا اباؤ یار میرے کرے گا پیو پرا کرے گا یا میرے پیو پرا اپنا صدیقہ اقصا اباؤ اگے سونے نبی فرمایا ظاہر الاسواق فی المساجد مسئلہ کی دنیا دیا گلاں دے نال شور شرابے ہوں گے اچھی اچھی دنیا دیا گلاں مسیتاں شروع کر دیں گے ظاہر الاسواق فی المساجد توجہ نہیں فرمائی مسئلہ دے اندر اچھی اچھی آواز نال شور ہوں گے اگے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بولو تو سبحان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا الرجل مخافة شره كان وساد القبيلة فاسقهم قبیلے دا جڑا وڈیرا بنے گا وہ فاسق فاجر ہوگا بدکار ہوگا وکان الزعیم القوم ارذلهم قوم جن دے کول کام کراون جاوے گی وہ انہاں دے سارے دا بڑا کمینہ بدماش لچا ہوگا سنتا جا آپ فیصلہ کرے گا بھی نگ پورے ہو جائیں سڑ کے جا نبی غائب دان تو کوئی اگر مالدار بندے کی عزت کرے گا تو اندر شر تو بچن کے ڈر نال کہ نہ سلام کیتا تو میرے بچے کٹے گئے یہ ہوں اٹھ کے آخنا ہی پینا سر سلام ادھر آخے گا لانت پڑی کبھی ہاتھ کھڑے تو
بکریاں سرے عام ہو گئی، سال واجے سرے عام کھڑکن گے شورے باطل خمور شراباں پی چڑھ ولانا آخر هذه الامت اولها آنے والے لوگ اپنے پچھلے بزرگوں کو لان تان کریں گے، برا آخر گے. جدو اے لگ یہ سارے پورے ہو جان ہر تک عند ذالک اس ویلے انتظار کریا جے کہ نبی کا فرمان اس ویلے انتظار کریا جے ریحن حمراء سرخ آندھی طوفان لال آندھی طوفان دے عذاب دا وزلزلۃ زلزلے دا وخسفا زمین مکاناں دے تھک جان دا بندیاں دے بڑھ جان دا وقذفا آسمان تو پتھر برسن دا جو رب تو برساوے ہوں دے برسن دا مسخن شکلاں بگڑن دا کوئی سور کوئی کتے کوئی خنزیر کوئی باندر کوئی کسے شکل. ہاں تین پتہ نہیں کی سنائی رکھا گیا انسان سنائی رکھا گیا حضور دی امت سے کچھ آنا کنیاں ہو رہی ہیں سنانا پیا سمجھ بول اگے سرکار نے کی فرمایا وا آیات کتابا کا نظام کو تحصیل کو فرمایا اور ہور نشانیاں اللہ دے عذاب ان ایک دوے دے مگر لگے آون گے ایک دوے دے مگر ان آون گے جویں منکے پروے ہوندے نے دھاگے دے وچ تے دھاگا وڈیا جاندا ہے تے منکے ایک دوے دے پیچھے وارو واری ڈگدے نے. فرمایا ان عذاباں دا انتظار کرو. ایمان نال دسو اس حدیث پاک دے اندر جڑے 15 چیزاں سونے نبی گنوائیاں نے پوریاں ہے کہ نہیں؟ جنیاں چیزاں گنوائیاں نے ہے پوریاں ایسے کہ نہیں؟ مال غنیمت دا بیت المال دا امانت دا جے حکومت کولے تے پیو دی مال سمجھ کے تے پی کے مل جاندے ہے. اچھا جی کسی کو زکات آ جائے تو کی کرتا ہے؟ جی قوم دے مال کوئی آئے تو پیو کی مٹی سمجھ جائے پی جانے نے. اچھا یہ نگ بھی پورے زکات کی بڑی کھڑی ہے جی میں چٹی دیا موت آتی ہے زکات دینے کہ نہیں؟ ہوں تے جتنے کے اتنے بھی زکات ایک فرض رب کی ہے جو 20واں حصہ تا بنتا ہے اس کا ہر مال پیداوار زمین کی جی کٹتے ہو کپاہ ہے کڑے کے سبزی ہے مرغی ہے جی بلا ہے کن ایسا کرتا ہے تو بارش کا پانی نال فصل تیار ہوئے تو پھر 10واں تو محنت کے پانی نال ہوئے پیسے کے پانی نال موڑا 20واں یہ نہ ہوتا ہے. چٹی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھا تو علم کا واسطے تو پڑی ہے اور سکول والا تو علم نہیں سکول والا چلو علم نہیں ہوتا بک بک کے ٹان کتے بھاؤ ادھر کوئی علم نہیں. ہاں جی ادھر جا انہیں اسلام یاد رکھا وہ اسلام کو پلیت کرنا رکھا. ورنہ سر سید جیسا لانتی سر سید جنہیں نہ سر سور نہ کھایا اصل وہی سر سور تھی وہ اسلام یاد رکھتا انگریز اسلام یاد رکھتا اسلام کا دشمن اسلام یاد رکھتا وہ اسلام یاد نہیں اسلام یہاں کر کے جہاں قدر نکلا اسلام کا دشمن بنے اسلام کا قدر نہیں نکلا سر سید وہ بلا سی آ کتاباں چھپیاں نے فرد ہوتے نویاں پنجاب یونیورسٹی کے سر سید کی کہانی ان کی اپنی سارے سر سید بھی خود نقشے سر سید بھی خود نمودے حوالہ جات ان گھر میں سیرت سر سید کے افکار کرتے سیرت سر سید کے سیرت و افکار کا ترتیب دی جائے گا. حیات سر سید دار کتاب لاہور تو چھپیے پہلی بار بندہ اٹھا ہاں جی یہ اٹھے پہلی بار ہاں جی عقیدہ پتہ نہیں رہے گا یہ بھائی ہے یونیورسٹی تو ایم ایس کیتا ہے پر اپنے وڈیرے نے لکھا نہیں دیں گے تو ہمارے حوالہ سنا دینا جو سر کی بلا سی یہ سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی تو صفحہ نمبر 103 2 علمی لطائف کا مضمون ہے یہ
لکھا بھی ایک دفعہ ریل سر سفر کر رہے سن انگریز پادری آ بیٹھا انہوں کسی دسیا بھی یہ سر سید یہی ہے اچھا میں تو بڑا چاہت رکھنا تھا ملن کی چلو آج ایسے وہاں ملاقات ہی صحیح آندا جناب آپ کی ملاقات کا شوق تھا میں آپ سے خدا کی باتیں کرنی چاہتا تھا سر سید نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا خدا کی سر سید نے کمال سنجیدگی سے کہا میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں اس لیے میں ان کو نہیں جانتا یعنی خدا پادری نے تعجب سے کہا ہے آپ خدا کو نہیں جانتے انہوں نے کہا مجھے پر کیا موقف ہے جس سے ملاقات نہ ہو اس کو کوئی نہیں جانتا پھر کسی شخص کا نام لے کر پادری سے پوچھا کہ آپ اس کو جانتے ہیں تو پادری نے کہا نہیں میں اس کو خود سے کبھی نہیں ملا تو سر سید نے کہا پھر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں نہ میں نے کبھی اس کو اپنے ہاتھ کھانے پر بلایا ہو نہ مجھ کو اس کے ہاتھ کھانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو اس کو میں کیوں کر جان سکتا ہوں پادری یہ سن کر خاموش رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا یہ تو سخت کافر ہے پادری کیا آخر سکولوں میں ابے نو پادری کیا آخر سخت کافر ہوں دس ہوئے جنوں کافر بڑا کافر آخر کی بلا ہو پھر سر سید سے اس نے کوئی بات نہیں کی یعنی وہ پادری جو غیرت آئی ہے نا جو لانتی میں چلو تین مننا تو ایک نہیں مننا میں تیرے نال بولنا ہی نہیں پوری گڈی انہیں گل نہیں کی پادری نے تو غیرت آ گئی ہے پر ایک مننے والے غیرت نہیں آئی اپنا بھی پتر بول کوئی نہ اچھا تو سب تھوڑی جگہ آ کے خدا نو جانتے ہی نہیں وہ کون بولو سچی بولو جہاں انہوں کافر نہ سمجھو سی اس سبحان اللہ اپنا مدھی پتر کافر ہاتھ کا دینا حوالہ ماریا نے سمجھاؤ کی خاطر اسلام کے قاتل نہیں اسلام پلیت کرنے دو چار صورتیں رکھی میں انہوں کی گل نہیں کرتا وہ دین کے مدرسے نہیں دین دے علم اج کل کا واسطے کا پڑھی گئی پہلو بنتے سن مبلغین ہوں بنتے ہیں مبلغین مبلغ جان کھاتے تو لکھے نا مبلغین نے روپایا جو بندیاں چا بنایا ہے وفاق المدارس بریلیاں چا بنایا ہے تنظیم المدارس بس کیوں بنایا جی بس صحیح مولویاں کی عزت کو نہیں پوچھتا ہی نہیں سی مولوی چلو بچارے وچ لگ جان پھر اس ملا جی کچھ بھی پوچھنے والا ہوگا ہاں میرے پڑھے نے بڑی تھوڑی لالت لایا ہے باہر کی آخر گے سور بچ جا گے تو بولیں گے بچ لگا گے تو بولیں گے جب بچ لگ جاتے ہیں آخو بولو کچھ بولو منہ کھولو آدھے نے مسل لبی گئی مسل لبی گئی روزی لگی ہے چھڑاؤں ہوں آخر گے پھر قوالیت سے دہشت گردی کر لوں گا کیا پتا کرنا اسلام آباد جہد اسلام آباد ہے اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوں اللہ کی اذان موت دے خوہ دا سپیکر ہو وہ 8 پنڈا نو فیض بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا موت دے خوہ دا سپیکر موت بنتے خوہ جو موت دا تو موت بنتے 8 پنڈ سنا اس کلے ملک کے اندر اسلام آباد جس کا نام ہے کیوں باہر سکھ بیٹھے نے بولو لانتی ملا اتنے باندھا کھڑے پڑتے نہیں میں میرا سیا رب دے نام لکھا نہ رہو بھائی مانا حق بنتا سی لانتی مسجد نہیں ہے تو مندر نہ بہڑے جتنے رب کی آواز باہر نہ جائے وہ مسجد کا دیے حضرت بلال بانگ پڑتا سی نبی پاک کی مسجد کی چھت پہ کھلو کے پڑتا
کی کریے رہ گئی رسم ادا اور روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا اور روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ چکلے بچی کو دینا کھڑے حي على الصلاة حي على الصلاة تو بان پڑھنا گلیا تیرا حق بنتا سی تو اتنے سرا پہ لانا تین پتا رب سرا نہیں ویکتا رب تیل ویکتا چکلا چلا دے پائے مسلمان کی فیس ہے کی بتا دے پائے مسلمان کی بتا دے تو ٹٹی کھانے میں بانگ پڑھاوا ٹٹی کھانے والے گئے تین نے پڑھیا ہی نہیں پڑھیا کوئی مرے نہ مرے 5.5 کھڑے اپنے کا خیال نہیں کرنا جی مجھے یہ کڑی جی تمہیں پتا کو نہیں اپنا کہڑا میں نبی پاک سرکار کے کول ایک پاس کلمے پڑھنے والا آیا ایک پاس یہودی آیا دونوں کا جھگڑا ہے نبی کے ہاتھ فیصلہ کیا میں کہ تصا بیٹھے ہوتے نا تو تصا تو نبی بھی آخنا سی اپنے بھی نہیں پڑھنے والے کا خیال کوئی نہیں ہوں یہودی کے ہاتھ فیصلہ حضرت عمر آیا ہے حضرت عمر نو پتہ لگا جڑا فیصلہ میرے کو لے آئی کھڑے نے یہ فیصلہ نبی سرور پہلو کر چھڈیا ہے حضرت عمر تلوار لے آندی ہے فرمایا اوئے جن رسول اللہ دا فیصلہ قبول نہیں عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی پھر بڑھ کے ہو سکیا اٹھا رولا پا گیا منافقاں کیا اپنے نو ماریا سی رب قرآن اتاریا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما یہ مومن نہیں جنہ دیر تینوں حاکم اپنے جھگڑے میں نہ منن تینوں حاکم نہ منن تیرا حکم نہ منن ہونا تیرے بے ایمان ایمان والے ہے نہیں کی مطلب رب تحقیق اتاری عمر نے اپنے دا ڈاٹا نہیں لایا غیر دا لایا سو اور سجنا معلوم ہویا میرے پاک نبی تے عمر نے دسیا اور ساڈا کوئی اپنا نہیں ساڈا حق اپنا وے